ویلکم ٹو پاکستانی فادر اینڈ سن ریاکشن. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام مجاد ہے. یار بھائی صاحب، اسرائیل کے پی ایم اور مودی جی نے مل کر پاکستان میں گھس کر آتنکیوں کو ٹھوکنے کی پاکستان کو دے دی آخری وارننگ. نہ یار کیا بول رہے ہو یار؟ ابے کیا مطلب نتن یاہو اور مودی جی نے ایسی بات کی ہے؟ چل دیکھتے ہیں ویڈیو واچ کرتے ہیں. یہ کیا ہے وہ یار؟ واچ کریں گے ہی تبھی کچھ پتہ لگے گا، تو واچ پہلے کر لیتے ہیں یار. یہ کیا سین ہے؟ گڑون کر دے سٹارٹ. اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. کیا اسرائیل یہ قدم اٹھانے جانا ہے؟ Or to Pakistan? No. They applaud it. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. اور آگے اس نے وارننگ دی ہے کہ پہلے پاکستان کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، اور پھر کہا جو ممالک دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں یا انہیں ہاربر کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ختم کریں، نہیں تو ہم کریں گے. اب یہ ایسا میسیج ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ ون آف اٹیک نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں جی یہ ایک تھا ہم نے کر دیا. سوال بڑا سمپل ہے. ہم آ جائیں گے. ایران واز اے ڈفرنٹ بال گیم. اگر خدا نخواستہ اسرائیل ہمیں آتا ہے، ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے، ملٹریلی اگر آتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ایک دشمن بھارت، جس کے لیے جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہر وقت ہم تیاری میں رہتے ہیں نا، لیکن ایک اور دشمن بھی ہے اسرائیل. تو سر کیا اس کے حوالے سے ہم ہیں تیاری میں؟ کیونکہ وہ ہم سے کئی گنا جو ہے وہ دوری پر ہے، فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے تیاری ہے ہماری؟ مارشد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بڑی پراوکیشن کیا اسے کہیں، اور امریکہ کا جو الائے ہے، تو پھر یہ بات درست ہے جو ہینری کسنجر نے کہی تھی کہ ہمارے دشمن نقصان میں رہتے ہیں بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی آور فرینڈ. تو ایک عجیب پوری سبکی بھی ہوئی قطر کی، اسلامی دنیا کی بھی ہوئی، اور اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ ایٹ ول اسرائیل کین اسٹرائک اینی ویئر ان دی مسلم ورلڈ. اور پھر ترکی میں بھی کچھ حماس کے اگر لیڈر ہیں، تو ڈو یو سی ناؤ اسرائیل گوئنگ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اٹیکنگ ترکی، جو کہ نیٹو کا بھی ممبر ہے؟ اور اس میں ہمارا کیا یعنی ایک ہونا چاہیے پالیسی پاکستان کی؟ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. تو اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ون آف ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم آگے بھی کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جب قطر کے پی ایم کی طرف سے یہ آیا کہ ایک رد عمل آئے گا، تو اسرائیلی میڈیا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کی طرف سے قطر کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم سمیت تمہاری ساری قیادت کو اسرائیل یوں کر کے ختم کر سکتا ہے، اور الجزیرہ کے دفتر کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم تم ہو سکتے ہو، ہمیں دھمکیاں نہ دو. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رد عمل آئے گا، یہ دھمکیاں ہمیں نہ دو، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے تمہیں. یہ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا کا. اسرائیلی میڈیا ایران کو بھی اس کے بعد یہ ذرا ہم پڑھتے ہیں. آپ سے مخاطب ناظرین، اس وقت پوری دنیا کا آپ میڈیا دیکھیں، آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، تو صرف دو خبریں ہیں. ایک خبر ہے قطر اور دوسری خبر ہے نیپال. ایران کا بھی بہت نقصان. اچھا، یہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں خبریں یہی ہیں. اب ان دونوں خبروں کا جو قطر میں ہوا ہے اور جو نیپال میں ہوا ہے، ان کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ ہے. آپ نے بڑا اچھا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس نے کہا کہ I'm glad he's a Pakistani not an Egyptian. بیسکلی وہ کہتے کہ ستو ہونے چاہیے اور حوصلہ ہونا چاہیے، ریزالو ہونا چاہیے. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کی چیز اس پوائنٹ پہ جاتی ہے، تو جو کاؤنٹر ڈیمیج انفلکٹ ہم کر سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا ریٹارڈنگ فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر سے اسرائیل 3 باری سوچے گا یا کوئی اور باری سوچے گا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران تو کوشش کر رہا تھا نا، ہم تو نیوکلیئر ہیں. کیا ہم ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہٹ بیک بھی کر سکتے ہیں؟ نہ کدھر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مالک صاحب، ابھی میرے پاس ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی یا وار پلانس کی تو ایکسیس نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نیو نارمل انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی تک ہوا کیا ہے، اسرائیل نے جہاں جہاں اٹیک کیا ہے وہاں ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے. ایران کی طرف سے ہمارے پہ ایک حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت برادرانہ ملک ہے، لیکن ہم نے بھی اس کو بھی میسج دے دیا تھا کہ یہ نیو نارمل پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر انڈیا نے کیا یہی کہ ہم نے تو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو سو کالڈ مارنا تھا، ہم نے کہا یہ بھی نیو نارمل نہیں ہو سکتا. تو ان ملکوں میں ریزالو ہوتے ہیں ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی. تو شاید ابھی اس موضوع نہیں ہوگا شاید اس ٹاک شو کا،
لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پروہیبٹیو پرائس امپوز ہے. ٹیکنیک کیا ہوگی, ٹیکٹکس کون سے ہوں گے, میڈیم کون سا استعمال ہوگا, یہ تو پالیسی میکر بہتر فیصلہ کریں گے. سر مجھے ایک چیز بتائیں, آپ دونوں آپ بڑی سینئر پوزیشنز میں سرو کیا ہوا ہے, لاسٹ منٹ ہے, میں آخری کوسچن چھوڑتا ہوں. آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کو کتنے فیصد لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک سیریس تھریٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے, جو جس تیزی سے سچویشن یہ ساری ڈیولپ ہو رہی ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, آن اے اسکیل آف 1 to 10؟ پشی صاحب. نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں, انہوں نے پھر وارننگ دی ہے قطر کو کہ وہ پھر حملہ کریں گے قطر کے اوپر اگر آپ لوگوں نے ان اسلامک ٹیررسٹ کو ختم نہ کیا. انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد پاکستان میں بھی حملہ کیا تھا اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں قتل کیا تھا, ہٹ کیا تھا, ہم بھی ہر ملک جائیں گے جہاں جہاں ایسے دہشت گرد جو چھپے ہوئے ہیں اور جو حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر. Now this is a fresh warning. This is a fresh warning. اب سوال یہ ہے کہ قطر کیسے رسپونڈ کرے گا. قطر کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $14 ارب ہے. $14 ارب کا ڈیفنس بجٹ والا جو ملک ہے. اب پاکستان کو آپ دیکھیں, ہمارا ڈیفنس بجٹ تو اتنا نہیں ہے. we stand nowhere in front of قطر. ہم قطر کے سامنے تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے. ہاں جی, ادھر ہوئی ہے ویڈیو ختم. بھائی صاحب نیتن یاہو نے پاکستان کو بھی دھمکی دے دی ہے. بھائی جدھر یہ دہشت گرد چھپے ہوئے سب کچھ ہے, کیا پتہ یہ بھارت والے ایریا سے آئے گا, کیونکہ دیکھو سیدھی سی بات ہے, بھارت بھی خلافت کرتا ہے دہشت گردی کی, اور بھائی اسرائیل بھی اس ٹائم بھائی سب جڑ چکا ہے. قطر میں بھی اس نے ہٹ کیا, وہ پاکستان کو بول رہا ہے ہم تمہیں بھی ہٹ کر سکتے, تم خود ختم کرو نہیں تو ہم آئیں گے. پاکستان کو بولا, ٹھیک ہے اس نے. لیکن اب ہماری کیا تیاری, اب وہ ہمیں بھی نہیں پتا, کیونکہ ہمارے پاس ایسے میزائل نہیں ہے جو اس ٹائم اسرائیل کے اندر گھس سکتے. بالکل مطلب رینج اتنی 2500-2600 کلومیٹر تک رینج والے ہیں, بس زیادہ نہیں ہے. وہ کدھر تک مار کر سکتے, وہ 3000 کلومیٹر 3500 کے لگ بھگ. وہاں پر کہاں سے جائیں گے, وہ جہاز اڑا کے لے آئیں گے. ہاں دیکھ لیں اگلوں نے قطر کو کیسا نشانہ بنایا. بھائی اسرائیل بھی اسی پہ حملہ کرتا ہے جس پہ اسرائیل کو پتہ ہو یہ بھائی مڑ کے مجھ پہ حملہ نہیں کرے گا. بھائی ایران پہ اس نے حملہ کیا, ایران اس کی اتنی بڑی کھولی, ریسپانس کیسا دیا, ایسے ہائپر سونک میزائل مارے ہیں, پورا اسرائیل ہل گیا تھا, یہ ہوا گیا. پھر فوراً بھاگا امریکہ کے پاس کہ بھائی ہماری صلح کرا دو, پھر صلح ہوئی ہے. بھائی ایران طاقتور ہے نا, اس کے پاس بہت. میں ایران کی طاقت کو مان گیا تھا کہ بھائی سب نظر نہیں آتی اس کی طاقت. ایران کا بھی نقصان ہوا ہے, اس نے بھی پیچھے مڑ کے ایران نے بھی نہیں دیکھا. او یار وہ تو ہوا ہے نا, وہ تو دیکھو اسرائیل سب کا نقصان کرتا ہے بھائی صاحب, وہ ہٹ کرتا ہے ٹارگٹس کو, لیکن آگے سے ایران نے بھی ان کی اڑائی ہے. ایران کے پاس فضائیہ نہیں ہے, اتنی کمزور ہے فضائیہ اس کی. دیکھیں بھائی اب پاکستان سسٹم جو ہے نا وہ اس کا صحیح ہے, بہت ہیوی ہے. تو سوچو پھر بھارت کا کیسا ہوگا. پاکستانیوں تم یہ بات سوچو, جو جن کے پاس 8,000 کلومیٹر والے بھائی ہم لوگ برہموس کو نہیں روک سکتے ہیں, ان کے اسکیلپ کو نہیں روک سکتے, ان کے ناک کو ہم نہیں روک سکتے, تو ان کے اور کس کو روکیں گے. اور ابھی تو اوپر سے اسرائیل دھمکی دے رہا. یہ تو بڑا خطرہ ہی وجہ ہے بھائی, وہی نا, پاکستان کے لیے تو خاص خطرہ ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیفینس بھی نہیں ہے. ڈیفینس کدھر ہے, HQ9 تو سویا ہوا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو کیا نہیں آ رہا ہے. لیکن بھائی صاحب اس ٹائم ہمیں سب سے بڑی دھمکی مل چکی ہے, ہمیں تیاری کرنی پڑی. نہیں تو بھائی صاحب کیا پتہ اسرائیل کی جہاں یوں شوں کر کے آئے, وہ تو ایسی جہاز شوں کر کے آتے ہیں. بالکل 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 صحیح بات, کیا بنا ہوا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے یار ہمارے. بھائی صاحب اگر ہم پہ اٹیک وہ کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ان کو رسپانس کرنے کی. ہمارے پاس نہ میزائل ہے, ہمارے پاس نہ فضائیہ اتنی طاقتور ہے. نہیں یار آپ ادھر تو نہیں جا سکتے نا, اتنے 3-4 ہزار کلومیٹر کون جا سکتا ہے. ساری بات ہے بھائی. آپ کے کیا تھاٹ ہے جو اتنی بڑی دھمکی ہمیں مل چکی ہے. ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں.